حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں پہلو آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ با اخلاق، رحم دل، صادق اور امین تھے۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا اخلاق تھی، جس کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی عظمت کو کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ اسی طرح ارشاد ہے، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ اور بے مثال تھا۔ سورۃ انبیاء میں فرمایا گیا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ آپ سب کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا، بس اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی، بردباری اور محبت ہی لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن صرف عبادت کی تلقین کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا بھی تھا۔ آپ کا فرمان ہے، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہر ایک کا حق ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ مکہ کے کفار بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ جب اہل مکہ نے آپ پر ظلم کیے، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا اور آپ کے خلاف جنگیں لڑیں، پھر بھی جب فتح مکہ کے دن آپ کو اختیار ملا تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ کو طائف میں پتھر مارے گئے، مگر آپ نے بد دعا نہیں دی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے حد محبت فرماتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کی دل جوئی کرتے اور یتیموں کے لیے سب سے زیادہ مہربان تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی کسی غلام کو نہ ڈانٹا نہ مارا، بلکہ انہیں اپنے بھائیوں کی طرح رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، نہ کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہ کبھی ملامت کی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خلق تھا جس کی حق تعالی نے قرآن شریف میں تعریف کی ہے؟ آپ فرماتی ہیں، آپ کا خلق قرآن تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس چیز کو حق تعالی نے اچھا فرمایا ہے وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو حق تعالی نے قرآن شریف میں برائی سے یاد کیا ہے، اس سے آپ کی طبیعت کو نفرت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی تعلیمات اور عملی زندگی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، نرم گوئی، صبر، درگزر، عدل، محبت سے کام لیں، تو نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔